اسی طرح کل ہی ایک ایسی ویڈیو ملی ہے کہ جس میں شہد لونڈ جو کہ مرحوم فوت ہو چکے ہیں کسی مقابلے میں وہ مارے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مختلف عنوان سے کوئی لکھتا ہے کہ شہید شہد لونڈ شہادت کی زندگی پا گئے، اور کوئی لکھتا ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور کوئی دونوں چیزیں لکھ رہا ہے۔ ڈاکو شہد لونڈ وہ شہادت کی موت پا گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے بندے دیکھیں، تضاد دیکھیں، ہماری جہلیت دیکھیں، کم علمی کا انداز آپ چیک کریں۔ ایک ڈاکو اور دوسرا شہید۔ ڈاکو کا معنی ہے رہزن، لٹیرا، راستہ روکنے والا، مسافروں کو لوٹنے والا، یہ ہے اس کا، یہ ڈاکو کا معنی ہے۔ اور جبکہ شہید جو مذہب کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا خون پیش کرتا ہے، ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اس کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یا آپ ڈاکو لکھیں یا اس کو شہید لکھیں، اگر دونوں تضاد نہ بیان کریں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، کوئی بھی مسلمان کلمہ گو بھائی ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم پر کیا لازم ہے؟ ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم اس کے عیب جوئی کریں، ہم اس کے گناہوں کو اچھالیں اور اس کو ڈاکو اور اس طرح کے القابات سے اس کو یاد رکھیں؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ جو بندہ میرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی عیب جو نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے، مغفرت کی دعا کریں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں، انسان ہے بھی گناہگار۔ ملک کے دفاع کے لیے، اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے، اپنے مال کے، اولاد کے دفاع کے لیے اگر واقعی کوئی شخص حقیقتاً مارا جاتا ہے تو وہ تو شہید ہے۔ لیکن جو رہزنی کرنے والا ہے، لٹیرا ہے، جس کے خوف سے، جس کے دبدبہ روب سے لوگ گھروں میں بند ہو جائیں، تجارت بند ہو جائے، کاروبار معاملات بند ہو جائیں، اور وقت کے حکمران پریشان ہوں اور راستے بند ہوں، مسافر کا آنا جانا عذاب بنا ہو، تو اس کو ڈاکو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یا شہید لکھیں یا ڈاکو لکھیں، اللہ سے ڈریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی فوت ہونے والا کلمہ گو مسلمان ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن کسی کے عیب کو نہ اچھالیں، کسی کے عیب جو نہ کریں۔ ہاں، فتنہ، فساد، خون ریزی آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ حاکم جیسا بھی ہو، حکمران ایسے بھی ہوں، فرمایا حاکم، امیر، امام کسی غلطی کی بنیاد پر اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ غیر شرعی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 4156 ہے۔ ہاں، حق بات کہنا سب کا حق ہے، گھر میں آپ حق بات کہیں، ظالم جابر کے سامنے حق بات کہیں، لیکن فساد نہ کریں، فتنہ نہ برپا کریں، الفتنۃ اشد من القتل۔ تو اس لیے جو بھی شہادت پانے والا ہے، جو ملک کے دفاع کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، گھر بار، ایمان، عزت،
اولاد سب کا دفاع کرنے کے لیے اگر اس نے شہادت پائی ہے، موت پائی ہے، تو وہ تو شہادت کی موت پا سکتا ہے۔ لیکن جو رہزن ہو، لٹیرا ہو، ڈاکو ہو، مسافروں کا آنا جانا اس نے عذاب بنایا ہوا ہو، تو پھر نہیں، پھر ہرگز اس کو شہید نہ کہیں۔ اس لیے الفاظوں پر غور کریں، آپ یا ڈاکو شہید نہ لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو بھی فوت ہو گئے ہیں، جو فوت ہو رہے ہیں، جو فوت ہونے والے ہیں، جو ہمارے سمیت سب کو اللہ تعالی سب کے عیب پر پردہ ڈالے، اور سب گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، غلطی کے پتلے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی بخشش عطا فرمائے۔ اگر وہ گناہگار تھا، اللہ مزید اس ملک کو، اس سرزمین کو، اس قوم کو ہر قسم کے فتنے سے، آزمائش سے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ہم آزاد ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جو ساری رات جاگتے ہیں، رات کو ہمارے لیے پہرا دیتے ہیں، گشت کرتے ہیں، ہمارے خیال کے لیے، ہماری سرحد کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس لیے شہادت کا لفظ جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو دین کے لیے، مذہب کے لیے، عزت کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سر قلم کرواتا ہے۔ لیکن جو شخص ڈاکو ہو، رہزن